IMF معاہدے کے اثرات پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم، دوران ٹریڈنگ 2400 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ، 5% سے زائد اضافے کے باعث پہلی بار عارضی طور پر ٹریڈنگ روکنا پڑ گئی۔ سٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 43,000 کی نفسیاتی حد عبور کرنے کے بعد 43,933 کی سطح پر پہنچا۔ کاروبار کے دوران مثبت رجحان برقرار، ماہرین کے مطابق IMF سے $3 ارب کے ممکنہ سٹینڈ بائی معاہدے کے باعث سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ سٹاک مارکیٹ کے $7 کی قدر بھی مستحکم، اوپن مارکیٹ میں ڈالر $8 سستا ہو کر 280 سے 280 روپے تک فروخت۔ سالانہ چھٹی کے باعث بینک کی بندش سے انٹر بینک ڈالر ریٹ جاری نہ ہو سکا۔ الحمدللہ ملک دوبارہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو چکا۔ سٹاک مارکیٹ میں غیر معمولی تیزی پر وزیر اعظم کی قوم اور کاروباری برادری کو مبارکباد، کہا مایوسیوں کے بعد امید کا نیا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ سرمایہ کاروں اور کاروباری برادری کا اعتماد تیزی سے بحال ہو رہا ہے۔ نواز شریف نے ترقی کا سفر جہاں چھوڑا تھا وہیں سے پھر آغاز ہو رہا ہے۔ خدا کرے پاکستان کی ترقی کا سفر یوں ہی جاری رہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس، شہباز شریف IMF کے ساتھ سٹینڈ بائی معاہدے پر اعتماد میں لیں گے۔ افغان مہاجرین کے قیام کی مدت میں توسیع اور HEC ترمیمی بل بھی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ IMF کی گردشی قرضہ جلد ادا کرنے کی شرط، معاشی ٹیم نے نئی حکمت عملی بنا لی۔ شارٹ ٹرم قرضوں کی واپسی کے لیے طویل المدتی بانڈز لانے کا پلان، رواں ہفتے سے ہی کام شروع کیا جائے گا۔ بانڈز کی مالیت کا حجم آئندہ ہفتے طے کیا جائے گا۔ لانگ ٹرم کے لیے اسلامی بانڈز جاری ہوں گے۔ طویل المیعاد بانڈز کی خرید و فروخت سٹاک ایکسچینج پر بھی ہو سکے گی۔ ملک میں مئی کی نسبت جون میں مہنگائی میں کمی، شرح 0.26% کم ہو کر 29.4% رہی۔ مئی میں مہنگائی کی شرح 38% ریکارڈ کی گئی تھی۔ ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ گزشتہ ایک ماہ میں انڈے 13%، تازہ سبزیاں 8% اور آٹا 8% سستا ہوا۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں اضافہ ریکارڈ، مرغی 58%، دالیں 50%، چائے 113% اور گیس 62% بڑھی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے معاشی اعشاریوں میں بہتری پر اظہار تشکر کی ٹویٹ کر دی۔ مشکل وقت میں مالی تعاون کرنے پر شکریہ۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے چینی ناظم الامور پنگ چنگ سو کی ملاقات، پاکستان کی معاشی صورتحال پر بات چیت۔ وزیر خزانہ نے معاشی مشکلات میں سپورٹ کرنے پر اظہار تشکر کیا۔ پاک چین تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی جاپانی وزیر اعظم سے ملاقات، باہمی روابط اور تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزارت خارجہ میں وفود کی سطح پر بیٹھک، بات چیت میں شمسی توانائی اور صاف پانی کے شعبوں میں مل کر کام کرنے کا اعادہ۔ بلاول بھٹو نے جاپانی تاجروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ جاپانی ہم منصب کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں بولے، جاپان کے ساتھ تعلقات کا فروغ چاہتے ہیں۔ پاکستان جاپان کو ہنرمند افرادی قوت بھی مہیا کر سکتا ہے۔ بلاول بھٹو کا سیلاب متاثرین کی مدد کرنے پر جاپان سے اظہار تشکر۔ ملک میں شدید گرمی کی لہر کے ساتھ لوڈ شیڈنگ شہریوں کے لیے عذاب بن گئی۔ 10 سے 14 گھنٹے تک بجلی بند۔ پشاور کے نواحی علاقوں کے مکین نڈھال، ورسک روڈ پر احتجاج کرتے ہوئے ٹریفک بند کر دی۔ پیسکو نے سارا ملبہ سسٹم اوور لوڈنگ پر ڈال دیا۔ کوہلوں کی تحصیل تمبو میں 10 روز سے بجلی نہ آنے پر علاقہ مکینوں کا پارا ہائی۔ مظاہرین کا کوہلوں سبی شاہراہ پر احتجاج۔ لاڑکانہ اور کنبر میں 6 روز بعد بجلی آئی مگر چند گھنٹے بعد دوبارہ چلی گئی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی 5 گھنٹے تک بجلی غائب ہونے لگی۔ رحیم یار خان اور بہاولپور میں بجلی بندش کا دورانیہ 10 گھنٹے تک جا پہنچا۔ بحیرہ عرب سے مرطوب ہوائیں ملک کے بالائی علاقوں میں داخل، آج شام سے 8 جولائی تک بادل برسنے کی نوید۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت میں چند مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ پشاور، لاہور، راولپنڈی اور اسلام آباد کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ بھی جاری۔ IMF سے معاہدہ ہونے کے بعد عوام کو ریلیف ملے گا، وفاقی وزیر خورشید شاہ کی سکر میں میڈیا سے گفتگو، بولے موجودہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی، نگراں سیٹ اپ مشاورت سے لایا جائے گا، ایمرجنسی کی صورت میں موجودہ حکومت اپنی مدت بڑھا سکتی ہے جو مناسب نہیں۔ ادھر قومی اسمبلی کے بعد سندھ اسمبلی بھی مقررہ مدت سے چند روز قبل تحلیل کرنے کی تجویز آ گئی۔ اگست کے پہلے عشرے میں اسمبلی تحلیل کرنے پر غور۔ جہانگیر ترین کی وطن واپسی کے بعد استحکام پاکستان پارٹی سیاسی محاذ پر ایک بار پھر متحرک۔ پنجاب میں 30 سے زائد سابق ارکان اسمبلی اور رہنماؤں کی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت متوقع، سیاسی گروپ کے ساتھ معاملات کو حتمی شکل دے دی گئی۔
खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी सियासी शख्सियात के साथ भी दोबारा राब्ता। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान चंद रोज में अहम मुलाकातें करेंगे। रवां हफ्ते पार्टी रजिस्ट्रेशन के अमल को भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। कुरान पाक की बेहुरमती नाकाबिले कबूल, इस्लामी ताउन तंजीम की स्वीडन वाक़े की शदीद मजम्मत। एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, आज़रबाईजान, बहरीन, उर्दन और दीगर मुल्कों की शिरकत। शुरा ने कहा, ईद के मौके पर कुरान पाक की बेहुरमती मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत का मजहर है। आज़ादी के इजहार के बहाने बेहुदा इश्तियाल अंगेजी को जायज करार नहीं दिया जा सकता। सऊदी अरब में स्वीडन के सफीर की तलबी, कहा नफरत अंगेजी और अदम बर्दाश्त रोकने के लिए इकदाम उठाए जाएं। उधर इराक के फुटबॉलर्स का मुनफरिद अंदाज में एहतिजाज, कुरान पाक के नुस्खे उठाकर मोहब्बत, इज्जत और तकरीम का मुजाहिरा किया। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के वाक़े पर पाकिस्तान का शदीद रद्द अमल। घिनौने वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में एहतिजाजी मुजाहिरे। रावलपिंडी, कराची, कोहाट और हैदराबाद में शहरियों का एहतिजाज। जैकबाबाद में मुजाहिरे में खुसूसी अफराद की शिरकत। कहा, हुकूमत आलमी सतह पर स्वीडन के खिलाफ एहतिजाज रिकॉर्ड कराए। 9 मई को प्लाजा हमला और जिलाओ घिराव का केस। पीटीआई कारकुन खदीजा शाह के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तोसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का पुलिस को मुकदमे का चालान तैयार करके जमा कराने का हुक्म। पाकिस्तानी सिख कम्युनिटी के वफद का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत। शुरा का कहना था, 9 मई का दिन रंजीदा कर देने वाला है। शर्मनाक वाकयात में मुलव्विस, तखरीबकार, सहूलतकार और मास्टर माइंड को निशाने इबरत बनाया जाए। उधर 9 मई वाकयात में मुलव्विस मरकजी शरपसंद उमर फारूक के वालिद अपने बेटे की हरकत पर शर्मसार, बोले हमारे बेटे को चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पुरतशद्दुद एहतिजाज पर उकसाया। पाकिस्तान और पाक फौज हमारी रेड लाइन और फख्र है, हम सब फौज के साथ हैं। कोयटा में 50% बिजली सारिफीन के बिल न भरने का इंकिशाफ। सारिफीन बिजली इस्तेमाल करते हैं मगर बिल नहीं देते। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पर माली खसारे का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। दस्तावेज के मुताबिक बिलों की मद में सारिफीन पर वाजिबात 30 अरब 44 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। कराची में कमिश्नर कराची की नहीं, डेयरी फार्मर्स की रिट कायम। गवालों ने असखुद इकदाम उठाते हुए दूध 20 रुपए लीटर महंगा कर दिया। कीमत 230 रुपए हो गई। इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे खामोश तमाशाई, शहरी दुहाई देने लगे। हुकूमत से मुकर्ररा करदा कीमत 180 रुपए पर दूध की फरोख्त यकीनी बनाने का मुतालबा। T20 ब्लास्ट में शाहीन शाह आफरीदी की शानदार कारकर्दगी जारी। लिस्टर शायर के खिलाफ मैच में पहली ही गेंद पर विकेट उड़ाई। शाहीन शाह ने गुज़श्ता मैच में भी पहली ओवर में 4 विकेटें लेकर रिकॉर्ड कायम किया था। और बड़े सगीर के मारूफ गुलकार को चाहने वालों से बिछड़े 44 बरस बीत गए। आलम लोहान ने चिमटे को बतौर साज मुतारिफ कराया। सोफियाना कलाम पढ़े तो सुनने वालों पर वजद तारी हो जाता। उनके गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं।